اس کی اپروچ درست ہے یا نہیں ہے، یہ ایک الگ بات ہے. اور اس کی وجوہات بھی ہیں کہ آخر کیوں عمران خان کا یہ بیانیہ جو ہے وہ کامیاب ہوا ہے. تو اس میں دیکھو اصل بنیادی طور پر پچھلے 50 سال سے اس ملک میں کسی کو کوئی خوشخبری نہیں ملی. اگر آپ یہ تصور کرتے ہیں کہ آپ نے ایٹمی دھماکے کر لیے اور اس ایٹمی دھماکے کی وجہ سے جو ہے وہ قوم کو کوئی خوشخبری مل گئی تھی تو شاید آپ کی غلط فہمی ہے. ایٹمی دھماکہ ٹھیک ہے، ایک سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے اہمیت کی بات ہو سکتی ہے، مگر عام آدمی کے لیے اس میں کیا خوشخبری ہے؟ 50 سال سے عام آدمی بیچارہ فرسٹریٹ ہو رہا ہے، پریشانی میں ہے. اس کو زندگی کی ضروریات آہستہ آہستہ اس کی ریچ سے نکلتی چلی جا رہی ہیں. وہ آہستہ آہستہ اپنے آپ کو محسوس کر رہا ہے کہ شاید اس کو ایک عجیب قسم کی محرومی کا سامنا ہے. وہ کہاں جائے؟ اس کو کسی نہ کسی مسیحا کی تلاش ہے. یہ قدرتی بات ہے. ایک آدمی جو ہے وہ کوئی بھی آدمی مسیحا کی تلاش کرے گا. یہ مسیحا بنا کے آپ نے پبلک کے سامنے لے کے آئے آپ اس کو، اور اس مسیحا کو بنانے میں اب 2011 سے لگے ہوئے ہیں. 2011 سے آپ نے کوشش کی تھی کہ ایک آدمی کو اس شکل میں لایا جائے. عمران خان کی جو سب سے بڑی خوبی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی سیلیبریٹی ہے، اس سے تو کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا. اور اس نے اپنی سیلیبریٹی جو تھی وہ ویسٹرن ورلڈ میں بنوائی تھی. جو ویسٹرن دنیا ہے وہ ریشنل دنیا ہے، وہ ہماری طرح سے جذبات کے پیچھے نہیں جاتی، وہ دیکھتی ہے. تو عمران خان نے کیا کیا، جو ویسٹ میں جو طریقہ ہے سیلیبریٹی کا، جب وہ کسی ایک خاص چیز کی وجہ سے ممتاز ہو جاتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو پھر چیریٹی کی طرف لے جاتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ چیریٹی بنیادی طور پر ایک ایسی چیز ہے جو رہ جاتی ہے، جس کی کہ جو سسٹینیبل ہے، جو کہ سسٹین کر سکتی ہے آپ کی سیلیبریٹی کو. تو آپ اکثر دیکھیں وہاں جتنے بھی لوگ ہوں، باب گیلڈوف لے لو، کسی کی بھی مثال لے لو، تو وہ آہستہ آہستہ کر کے چیریٹی کی طرف آ جاتے ہیں. کسی جگہ سے مشہور ہوئے، اسپورٹس مین تھا بہت مشہور ہوا، چیریٹی میں آ گیا. ایکٹر تھا بہت مشہور ہوا، چیریٹی میں آ گیا. اس طرح سے وہ یہ چیز، ان کی رائل فیملی وہ بھی ساری کی ساری چیریٹی کی طرف آ جاتی ہے. تو اس کی جو ہے وہ اس کی جو سیلیبریٹی ہے وہ سسٹین ہو جاتی ہے چیریٹی میں آنے کی وجہ سے. تو اس سے اچھی کیا چیز ہو سکتی ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ بنیادی طور پر کرکٹ کھیلتا اور بہت اچھی کرکٹ کھیلتا تھا، بہت پرکشش آدمی تھا اور بہت اس کا امپیکٹ تھا معاشرے میں. اس کے اندر اس نے اس سے آئیڈیل طریقے سے اس نے اپنی سیلیبریٹی کو کیش کیا. اور اس سے اچھی کیا چیز ہو سکتی ہے کہ ایک لڑکا جو ہے جو کہ بہت مشہور ہو گیا ہے کھیلنے میں اور دنیا اس کی سیلیبریٹی کو مانتی ہے. اس نے ایک ماں جو اس کی کینسر کی مریض تھی، وہ کینسر سے انتقال کر گئی، تو اس نے یہ سوچا کہ نہیں، آئندہ کسی ماں کو کینسر سے نہیں مرنا چاہیے. تو وہ کھڑا ہو گیا. تو یہ بہت بڑا کاز ہے جس کو، تو وہ قدرتاً اس نے وہی چیز اپنائی جو ویسٹ میں اپنائی جاتی ہے. ہمارے یہاں یہ طریقہ نہیں ہے. ہمارے یہاں آپ دیکھیں نا، اے ڈی جو تھا بنیادی طور پر تو ایسا سیلیبریٹی نہیں تھا جیسے عمران خان تھا. اے ڈی نے 30 35 40 سال تک کام کیا، تب جا کر پھر لوگوں نے آہستہ آہستہ یہ ماننا شروع کیا کہ اس کی چیریٹی میں اس کا کوئی مقام ہے. جبکہ عمران خان جو ہے وہ کسی اور فیلڈ سے نام بنا کے آیا، اور پھر جب وہ چیریٹی میں آ کر اس نے یہ کام کرنا شروع کیا تو اس کی وجہ سے اس کی سیلیبریٹی مستقل ہو گئی اور اس کو کہیں نہ کہیں استعمال کیا جا سکتا تھا. تو ہمارے جو لوگ بھی استعمال کرنے والے ہیں انہوں نے اس کو اس طریقے سے استعمال کیا اور اس کو ایک مسیحا بنا کے پیش کیا. بنتی بھی تھی بات کہ ایک آدمی اپنی مرضی سے قوم کو ورلڈ کپ جتوا کے لاتا ہے، آنے کے بعد پھر وہ فلاحی کاموں میں شامل ہو جاتا ہے، ملک میں سنگل ہینڈلی وہ ایک کینسر کا اسپتال کھڑا کر دیتا ہے. تو اب آپ نے نہ صرف یہ کہ اس کو یہ دکھایا کہ وہ دل کا کتنا اچھا ہے، بلکہ ساتھ ساتھ اس میں ایک خاص کشش ہے. وہ یہ کشش یہ ہے کہ وہ بنیادی طور پر ایک مسیحاؤں کا کام کر سکتا ہے. تو اسی طرح کی آپ نے اس قوم کے آگے وہ ضرورت رکھی جو یہ سمجھتی تھی پچھلے 50 سال سے کہ ہمیں کوئی مسیحا مل جائے. ہمارا کمپلیکس بھی یہی ہے، یعنی پاکستان کا کمپلیکس یہی ہے. ہم بنیادی طور پر یہ نہیں دیکھتے کہ کس آدمی کی کس جگہ پہ کتنی ریلیونس ہے. ہم ہر آدمی کو مسیحا کے طور پہ دیکھتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں نا، ہمارے یہاں ابھی تک کوئی کانسیپٹ ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ گھوڑے پہ چڑھ کے آئے گا اور آ کے سارے مسائل حل کر کے چلے جائے گا، جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ نائٹ جو آتا ہے، نائٹ ایرنڈ، وہ سارے کے سارے مسئلے. تو ہم اس مشکل میں رہتے ہیں. جب بھی کوئی آتا ہے، ہم نے ضیاء الحق کو بھی مسیحا سمجھا، ہم نے ذوالفقار بھٹو کو بھی مسیحا سمجھا، ہم نے پرویز مشرف کو بھی مسیحا سمجھا.
وہ مسیحا کمپلیکس ہم میں سے جاتا نہیں، کیونکہ ہم ابھی تک تم دیکھتے ہو روایتوں میں بات کرتے ہیں صلاح الدین ایوبی اور فلاں، کیونکہ ہمارے ذہن میں یہی کانسیپٹ ہے کہ ایک آدمی آئے گا تو وہ مشکلوں سے نجات دلاتا ہوگا ہمیں لے جائے گا، فوکس اس پہ. حالانکہ ٹیپو سلطان یہ سارے جو یہ کمپلیکس ہے سر، تو اس کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے. تو ہمارے عام طور سے ایک آدمی کو فوکس آف اٹینشن رکھا جاتا ہے اور پھر یہ اس کے ساتھ یہ چیز جوڑ دی جاتی ہے تو کمال کرے گا. Sir, do you think it's a good thing کہ آپ ایک ہی بندے کو سینٹر آف اٹینشن رکھیں rather than ایک پولیٹیکل پارٹی یا ٹیم ہو؟ بالکل نہیں درست ہے. یعنی آپ کبھی بھی کہیں پر بھی دنیا میں جو سیاسی اور سوشل انقلاب ہوتا ہے وہ تو لوگ لے کے آتے ہیں، انفرادی طور پر تو نہیں ہوتا. فرد میں تو کبھی بھی اتنی جان نہیں ہوتی کہ وہ سارے کے سارے معاشرے کو بدل دیں. یہ غلط سوچ ہے. یعنی جو معاشرے کی تبدیلی جو ہے یہ تو ایک متحد قسم کا کام ہے جس میں سارے لوگ مل کے اس چیز کو کرتے ہیں. ہم لوگوں نے یہ سلسلہ کیا ہی نہیں. یہ تو مسیحا کمپلیکس میں لیٹسٹ ایڈیشن جو ہوا پاکستان میں وہ عمران خان ہوا، اور عمران خان کو پھر یہ اچھا مسیحا میں یہ ضروری ہوتا ہے کہ جب آپ مسیحا کو لے کے آئیں تو وہ کوئی غلطی نہیں کر سکتا. اور پھر آپ دیکھیں کہ پچھلے جب سے بھی عمران خان کو 2018 سے لوگ نے، حالانکہ اس نے 33% ووٹ لیے تھے اور وہ پہلا جو الیکشن جو تھا اس میں اس کے ووٹ شاید کچھ 17% تھے. تو آپ نے 17% سے 33% تو کر دیا، یعنی ڈبل کر دیا اس کا ووٹ آپ نے. چلیے مگر اس کو جتوا دیا، پھر سارے کے سارے لوگوں کو اس کی پارٹی میں جمع کروایا، اس کے بعد اس کو حکومت بنا کے دے دی. حالانکہ وہاں پر بھی اس کے اوپر اس کی کچھ نہ کچھ چیز آپ نے اڑا کے رکھی کہ آپ نے اس کو جو ہے وہ ادھر ادھر سے سیٹیں مانگ کے صرف 176 سیٹیں دلوائیں تاکہ وہ بھی آپ کے اوپر بھی وہ ڈپینڈنٹ رہے کہ جب ضرورت ہوتی ہے اور وہ اس میں آپ کامیاب ہوئے کہ جب ضرورت پڑی تھی تو آپ نے اس کے ساتھ ہی پیچھے ہٹا دیا تو اس کی حکومت گر گئی. تو آپ اس کو بھی اسی صورت میں لائے تھے، کنٹرول کرنے کے لیے لائے تھے، مگر مسیحا بنا کے لائے تھے. دشواری اس میں یہ ہو گئی، یہ بڑی اچھی ترکیب تھی، بہت کامیاب ہوئی. اس میں دشواری یہ تھی کہ ایک تو عمران خان بنیادی طور پر گورننس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا، اور اب تک بھی یہ چیز ثابت ہو رہی ہے کہ اس کو گورننس کا بالکل اندازہ نہیں تھا. یعنی ایک آدمی جو کہ یہ کہہ دے کہ جی جو انٹرسٹ ریٹ بڑھا ہے وہ مجھے ٹی وی سے پتہ چلا ہے، یہ انتہا ہے. یعنی ایک آدمی کی جس کے پاس حکومت کے سارے لیورز ہوں، انٹیلیجنس ہو، سب چیزیں ہوں، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی مانیٹری پالیسی میں اتنی بڑی تبدیلی، انٹرسٹ ریٹ کا بڑھنا مجھے ٹی وی سے پتہ چلتا ہے. حالانکہ کہنے کو وہ ملک کا چیف ایگزیکٹو ہے، اس کے پاس سے وہ نتیجہ جانا چاہیے تھا، اس کے پاس سے وہ رزلٹ آنا چاہیے تھا کہ وہ انٹرسٹ ریٹ بڑھانا ہے یا نہیں، مگر وہ یہ نہیں، وہ کہتا ہے کہ مجھے ٹی وی سے پتہ نہیں چلا. اس کا مطلب ہے کہ یا تو یہ تو تقریباً یقینی بات ہے کہ اس کو گورننس نہیں آتی تھی. وہ یہ کرتا تھا کہ وہ اپنی جو کمی تھی اس کو اس چیز میں چھپاتا تھا کہ مجھے کسی نے دھوکہ دے دیا، مجھے کسی نے بتایا ہی نہیں، مجھے تو پتہ ہی نہیں کیا ہوا ہے، میری تو ٹیم مجھے خراب دے دی گئی. حالانکہ شروع میں یہ کہتا تھا کہ میں بڑی زبردست ٹیم لا رہا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ اس میں وہ صلاحیت نہیں تھی جو بنیادی طور پر. اب اس کو مشکل یہ ہوئی کہ آپ نے یہ دکھانے کی کوشش کی کہ اس میں دنیا کی ہر صلاحیت موجود ہے، جبکہ وہ نہیں تھی. اب آپ کیا کرتے؟ تو آپ 3.5 سال تک اس کو پوری کوشش کرتے رہے کہ اس کو صادق اور امین رکھا جائے. آپ اس کی کوئی خامی نہیں بتا سکتے تھے، کیونکہ اس کی خامی بتانے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ آپ اپنی خامی بتاتے. آپ میں تو خامی ہے ہی نہیں، یہ تو بڑی مشکل ہے. تو آپ کی جو نمائندہ آدمی ہے، جو آپ نے جس کو چنا ہے، اس میں بھی خامی نہیں ہو سکتی. تو لہٰذا 3.5 سال تک آپ اس کی جتنی بھی حماقتیں تھیں حکومت کی، اس کو کسی نہ کسی طرح سے چھپاتے رہے. اس پروسیس میں اس کا جو امیج تھا صادق اور امین کا، وہ مضبوط ہوتا رہا. اس کے مسیحا کمپلیکس کو کوئی زک نہیں لگی، کوئی زرد نہیں لگی، وہ اسی طرح سے رہا. آپ یہاں چوک کر گئے کہ آپ اس کو صادق امین بنا کے، مسیحا بنا کے اس کی خامیوں کی پردہ پوشی کر گئے. جب آپ نے اس کو الگ کیا تو وہ تو صاف ہی ستھرا گیا، صاف چلی شفاف چلی. اس کا صاف چلی شفاف چلی میں کچھ نہیں ہوا، وہ وہیں رہا. تو آپ نے اس کو یہ چیز دے دی پلیٹ میں رکھے کہ وہ احتجاج کرے بعد میں کہ میرے ساتھ زیادتی کی. دوسری چیز یہ ہوئی کہ شاید جو اس کے بنانے والے تھے ان کو ہرگز اندازہ نہیں تھا کہ کیرزمیٹک پرسنالٹی کیسی ہوتی ہے. وہ شاید اپنے حساب سے کیرزما کو دیکھتے ہوں، کیونکہ وہ تو سوچتے رہتے ہیں ان چیزوں کو. وہ شاید راہی شریف میں وہ کیرزما تلاش کرتے ہیں، اس میں راہی شریف نہیں تھا. ہو سکتا ہے کہ ان کو مشرف بہت کیرزمیٹک لگتا ہو، یہ چیز ہو سکتی. اس طرح کا کیرزما ان کو سمجھ نہیں آتا تھا. اچھا اس کے مقابلے میں اگر آپ دیکھو تو جو مد مقابل جتنے بھی لوگ تھے وہ سارے کے سارے اس طرح کا کیرزما نہیں رکھتے تھے. یعنی اگر آپ یہ تصور کرتے ہیں کہ عمران خان کو ایک طرف کھڑا کریں اور اس کے سامنے زرداری کو کھڑا کر دیں تو زرداری اس کے آگے نہیں چل سکتا. شہباز شریف پبلک پرسنالٹی نہیں ہے.
اگر آپ اس کو چھوڑ دیں گے کہ وہ جا کر تقریر کرے پبلک میں اور لوگوں کو کنوینس کر دے تو یہ نہیں کر سکتے آپ. میاں صاحب بڑے ایک اسٹفڈ شخصیت ہے, وہ اس طرح سے کھل کے سامنے نہیں آتے جس طرح سے یہ کھل کے سامنے آتا ہے اور پبلک میں جا کر جس قسم کی پوسچرز دیتا ہے. جو پبلک اپروول کی جو چیزیں ہوتی وہ شاید یہ تصور نہیں کر رہے تھے کہ ایک آدمی جو ہے وہ اتنا کیرزما رکھ سکتا ہے اور لوگ اس کو ہر صورت میں پسند کر سکتے ہیں, اس کی ہر ناکامی کو فراموش کر سکتے ہیں, اس سے پہلو تہی کر سکتے ہیں. وہ یہ تصور نہیں کر رہے تھے اس طرح کی چیز ہوگی. تیسری چیز جو وہ تصور نہیں کر رہے تھے, جو انہوں نے کیلکولیٹ نہیں کی تھی, وہ عمران خان کا اسٹیمنا ہے کہ اس میں کتنا اسٹیمنا ہوگا کہ یہ نیچے گرے گا پھر کھڑا ہو جائے گا, پھر اس کو نیچے گرائے گا پھر کھڑا ہو جائے گا. کوئی بھی پرائم منسٹر ابھی تک جو ہے وہ اس طرح ریٹیلیٹ نہیں کیا, کسی نے نہیں کیا. یعنی بھٹو صاحب کو جب انہوں نے کیا تھا وہ ایک ہی آدمی تھا جو شاید پبلک اپروول دوبارہ لے سکتا تھا, تھی بھی اس کے پاس, مگر اس کو انہوں نے پھر وہ سپٹمبر 1977 میں ایک دفعہ نکل کے آیا تھا جب اس کو چھوڑ دیا تھا تو وہ پھر لاہور آیا تھا. بہت بڑا عوام کا بڑا ہجوم تھا جو اس کو لینے کے لیے آیا تھا, سمندر تھا. اس کے بعد پھر اس کو 70 کلفٹن سے اٹھایا تھا 1977 میں, اور پھر 1979 میں مار کے نکالا تھا اس کو اور لاڑکانے میں جا کے دفن کیا. اس کو اتنا موقع ہی نہیں دیا تھا. جبکہ اس کے ساتھ مجبوری ہے کہ اس کو اب بھٹو تو بالکل بلیک اینڈ وائٹ میں اینمی تھا نا, تو یہ بلیک اینڈ وائٹ میں اینمی نہیں ہے, کیونکہ اس کو تو ابھی بھی جو لائے تھے اس کے بہت بڑے سیگمنٹ کی سپورٹ حاصل ہے. جتنے بھی گیرزن ایریاز ہیں اس میں اس کی زیادہ مشہوری ہے. اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو. تو اس نے ایک قسم کی ہارزونٹل اور ورٹیکل ڈیوائڈ پیدا کی ہے اس طبقے میں, اس کی وجہ سے یہ مشکل ہے. تو یہ تصور نہیں کر رہے تھے کہ وہ اتنی تیزی سے واپس آئے گا اور اس میں اتنا اسٹیمنا ہوگا کہ وہ ایک جگہ سے نکل کے ایک دن ایک جگہ جائے گا, دوسرے دن دوسری جگہ جائے گا, پھر پھرنا شروع کر دے گا, تھکے گا نہیں, نہ اکتائے گا نہ گھبرائے گا. وہ یہ تصور. اور ایک دوسری جو بڑی کیلکولیشن مس کیلکولیشن ہوئی وہ یہ ہوئی کہ وہ یہ سب سوچ رہے تھے کہ جو ہم نے اس کو ٹیم بنا کے دی ہے وہ اس کو اسی طرح سے چھوڑ جائے گی جیسے ہم چاہتے ہیں. وہ ٹیم خلاف توقع چھوڑ کے نہیں گئی, وہ کھڑے رہے. یعنی جن کے بارے میں تھا نا کہ جیسے پرویز خٹک اس کی لائلٹیز متشکی ہوتے تھے لوگ اس کے بارے میں, شیخ رشید تھا, یہ فواد چودھری تھا, یا ایسے یہ جتنے بھی اس کے ساتھ لوگ تھے, تو لوگ یہ سوچتے تھے کہ شاید یہ صرف کرسی کی وجہ سے اس کے ساتھ ہے. ایسا نہیں ہوا, کیونکہ وہ لوگ وہ تھے کہ جو کسی نہ کسی صورت میں مختلف پارٹیوں میں سے چھوڑ کے چلے گئے تھے. چلو ہم یہ لفظ استعمال نہیں کرتے کہ ٹھکرائے گئے تھے. فواد چودھری تو بالکل ٹھکرا گیا, مگر اس میں یہ کہ اب ان کو کوئی اور رستہ تو نظر آتا نہیں تھا. تو یہ ایک فورس بن چکی ہے پی ٹی آئی, اس تو آپ انکار نہیں کر سکتے. دونوں پارٹیوں کے مقابلے میں اگر کوئی پچھلے 30 سال میں کوئی کریڈیبل فورس بنی ہے تو وہ پی ٹی آئی بنی ہے. تو وہ اس کو کیوں چھوڑ کے جائے؟ کیونکہ دیکھو نا, جو سیاست میں آدمی آتا ہے اس کی ریلیونس رہتی ہے. یہ خیال رکھو کہ سیاست اور جرنلزم یہ دو چیزیں ایسی ہیں جس میں اگر آدمی خود پیچھے ہٹ جائے تو ہٹ جائے. ریٹائرمنٹ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے, آخر تک آپ اس میں کام کر سکتے ہیں. آپ جتنے بھی عمر کے ہو جائیں, جتنے بھی پرانے ہو جائیں, آپ کا ریلیونس رہتا ہے. مگر اگر آپ اس کو چھوڑ کے ہٹ جائیں گے تو پھر اس میں وہ پھر سیاستدان بھی جس طرح سے کہتے ہیں نا, جنرل جو ہیں وہ عام طور سے آہستہ آہستہ خود ہی بہ جاتے ہیں رو میں. تو وہ اس طرح سے سیاستدان اگر خود توجہ ہٹا دیں تو دوسری بات ہے, ورنہ وہ پبلک آئے میں رہتا ہے کیونکہ اس کی مدتوں اس کی ٹریننگ اسی طرح کی ہوتی ہے. سر جیسے کہتے ہیں کلین سویپ کر دوں, مطلب نیکسٹ الیکشن میں تو عمران خان کے لیے بہت ضروری ہے نا کہ بہت میجورٹی سے جیتے. اس وقت تو دیکھو نا, وہ پہلے بھی اتنی میجورٹی تو اس کے پاس تھی نہیں جس میں کہ وہ جیتتا. اس دفعہ بھی یہی ہوا ہے کہ اگر اس کو دوبارہ بھی آپ الیکشن میں, اب یہاں سے ایک بنیادی فرق آتا ہے. بنیادی فرق یہ ہے کہ آپ جو سیاست کرتے ہیں اس ملک میں بنیادی طور پر, جو کہ سیٹس پہ بیسڈ ہوتی ہے کہ آپ نے اسمبلی میں میجورٹی لی پہ جا کے کام کیا, وہ کانسٹیٹوینسی بیسڈ پالیٹکس ہے. اس پہ آپ انکار نہیں کر سکتے. یہاں آپ اس کے اوپر ایک سپر امپوز کرتے ہو, ایک ایسی لیڈرشپ کی جو مسیحا والی لیڈرشپ ہے ایٹسیٹرا, اس کو آپ ایک نیشنل پرومیننس دیتے ہو, اس کو آپ سارے ملک میں ریلیونٹ کر کے اس کو پھر اس کو پرائم منسٹر بنا کے لاتے ہو. کانسٹیٹوینسی پالیٹکس میں پی ٹی آئی کا بہت کم رول ہے اور رہے گا بھی. کانسٹیٹوینسی پالیٹکس میں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل نون اور مولانا فضل الرحمان کی جماعت, یہ جماعتیں کانسٹیٹوینسی پالیٹکس کی وجہ سے مضبوط ہیں. تو کانسٹیٹوینسی پالیٹکس کے پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ دیکھتے ہیں تو پی ٹی آئی کا کوئی رستہ نہیں ہے دوبارہ جیتنے کا, نو. مگر اگر آپ اس کو سپر امپوز کرنے کے حساب سے دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی جو ہے اس کو پھر سے آپ سپر امپوز کر کے کانسٹیٹوینسی پالیٹکس کو اس کے نیچے دبا دیں,
اور اس کو طاقت دے دے تو یہ دوسری بات ہے، مگر ویسے کوئی نہیں. مگر عمران خان کو ایز این ایجیٹیٹر، ایک ایسا لیڈر جو اپنے آپ کو درست سمجھتا ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ اس کو جو ہے وہ کام کرنے کا موقع نہیں دیا گیا، وہ شاید بہت بڑی تبدیلی لے آتا. اس حیثیت سے عمران خان کا ریلیونس اب تک ہے اور جائے گا نہیں. اگر آپ تصور کرتے ہیں کہ چلا جائے تو، انلیس آپ اس کو سیاسی طریقوں سے ہینڈل کریں. اور مگر اس کو مشکل یہ ہے کہ اس نے جو نیریٹو بنانا ہے، جو سیکھا ہے، جس قسم کا وہ نیریٹو بنانا ہے، وہ جس سے سیکھا ہے وہ بھی وہ اس چیز کو بہت سالوں سے کر رہے ہیں. اور ان کی یہ اسپیشیلٹی ہے کہ نیریٹو بنایا کس طرح سے جائے گا، اس کو کیسے لے کے جائیں گے. ان کے پاس جس قسم کی ایکسپرٹیز ہے، مجھے کافی یقین ہے کہ عمران خان کے جو لوگ ہیں پبلک ریلیشن کے، انہوں نے ان سے سیکھا ہے، اور سیکھنے کے بعد انہوں نے اسی طریقے سے چیزوں کو چلایا. تم دیکھو نا جو اس کے مقابلے میں جو پروپیگنڈا مشینری ہے، وہ بالکل بھی اس کے قریب ترین نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ ان پارٹیوں نے اس طریقے سے نہیں سیکھا، اور اس طریقے سے وہ پروپیگنڈا نہیں بنا سکتی تھی جس طریقے سے کہ یہ بناتے. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا پروپیگنڈا جو ہے وہ ہر صورت میں زیادہ طاقتور رہے گا، چاہے دوسرے والے کتنی بھی کوشش کر لیں، کیونکہ ان کی اپروچ وہ نہیں ہے.